السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 94۔ یعتذرون، عین دال را، عذر، وہ عذر پیش کریں گے۔ کون؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ کسی الزام کو دور کرنے کے لیے جھوٹی بات پیش کرنا، جھوٹے عذر پیش کرنا، لین ایکسکیوز۔ الیکم، طرف تمہارے، اذا جب، رجعتم، را جیم عین، لوٹو گے تم، یعنی جہاں سے واپسی، جنگ تبوک سے واپسی پر جب تم لوٹو گے تو یہ منافقین کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے۔ الیہم، طرف ان کے، کن کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس۔ قل، کہہ دیجئے، لا تعتذرون، نہ تم عذر پیش کرو، عین ذال را، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم اعتبار کریں گے، لکم، تمہارا، قد، تحقیق، نبعنا، بتا دے ہمیں، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو۔ اللہ نے بتا دی، اللہ نے، من اخبارکم، بعض خبریں تمہاری، خبارا، خبر کی جمع اخبار، وسیرا، اور عنقریب دیکھے گا، اللہ عملکم، عمل تمہارا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، را دال، اس کا روٹ ہے، یعنی کہ قبر کے بعد قبر کے بعد آخرت کی طرف لوٹانا، یا مرنے کے بعد قبر کی طرف لوٹانا۔ الی عالم الغیب، طرف جاننے والے، غین یا با غیب، پوشیدہ، و شہادتی، شین ہادال، اور حاضر کے، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، نبی، نبا سے، بما، وہ جو، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل سے، عین میم لام، تم عمل کرتے تھے۔ 94۔ منافقین کے جھوٹ بے نقاب۔ اس آیت میں اور اگلی دو آیتوں میں، یعنی کہ ان تین آیتوں میں منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ ان تین آیت میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر، یعنی کہ جب اللہ کے نبی و صحابہ کرام خیریت کے ساتھ واپس آ گئے تو اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہا، یعنی آگے ہیلے بہانے کہ ہم تو بڑے مجبور تھے، ہم تو جانا چاہتے تھے، ہمارا تو بڑا دل تھا، کیا کرتے، بچے چھوٹے، گھر کے کام، مصروفیت، کالج بھی جانا تھا، یونیورسٹی بھی جانا تھا، اور پھر وہ کزن کی بھی شادی تھی، کیا کرتے، اس طرح کے بہانے جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے آگے عذر پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اس لیے اب ہم تمہاری جھوٹی باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے، البتہ ان قریب تمہارے اعمال لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ الی عالم الغیب والشہادۃ، اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے راز کھول دے گا، اور قیامت کے دن تم خود اپنے اعمال دیکھو گے۔ ٹھیک ہے،
یعنی یہ جھوٹ بول کے کیا سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ان کی نظروں میں بھلے ہو جائیں گے. اللہ نے ان کے راز کھول دیے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی وہی نہیں آتی، ورنہ ہمارے بھی بڑے راز کھل جاتے ہیں، بڑے ہمارے ایگو پر پردے پڑے. تو ان سب کے راز کھول دیے گئے. ان کی حقیقت کا ذریعہ وہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی. سورہ نحل 105 سورہ نحل 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ نفرت و بغض والی نہ تھی. کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی اس سے نظریں نہ ملاتے، باتیں نہ کرتے، دور ہو جاتے. اس کے لیے دل میں بغض آ جاتا، نفرت آ جاتی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر وہی بات ہے نا، اعتبار بھی نہیں رہتا کہ یہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتی، اسی بات پہ یقین نہیں رکھنا، اسے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا. جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ گناہوں کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ جھوٹ. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتے بولتے کتنے جھوٹ بول جاتا ہے. کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. 95 سیحلفون، سین ان قریب، یحلفون حلف سے قسم کھانا، ان قریب وہ قسم کھائیں گے، ہا لام فا، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا جب، انقلبتم قاف لام با، قلب لوٹو گے تم. قلب کیا ہوتا ہے؟ دل. دل کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ ہوتا ہے. تو لوٹو گے تم، الیکم، الیہم طرف ان کے، لتعرضوا تاکہ تم اعراض کرو، عین را ضاد، یعنی یہاں پہ کیا ترجمہ ہے؟ تاکہ تم درگزر کرو. اعراض کرنا، منہ موڑنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، ان تمام میننگس میں آتا ہے. تو درگزر کرو، انہم ان سے، فاعرضوا تو اعراض کرو، عین را ضاد یعنی اگنور them، انہم ان سے، انہم کیونکہ وہ رجز، را جیم سین، رجز گندگی ہے. ہم نے پیچھے نجس کس کو پڑھا تھا؟ مشرکین کے بارے میں پڑھا تھا نا. اب یہاں پہ رجز کا لفظ آیا ہے، اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ گندگی. اور یہ گندگی، یہ گند، یہ پلیدگی ان کو یہ لفظ کیوں ملا؟ جھوٹ کی وجہ سے. دیکھیں جھوٹ کتنا کبیرہ گناہ ہے. دھوکے کی وجہ سے. یہ کون تھے لوگ؟ دو منہ والے لوگ تھے، سامنے کچھ پیچھے کچھ، دھوکہ دیتے تھے. دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ان کی صفت تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَأْوَاهُمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے. اس میں ضرب حمزہ واو یا، ٹھکانہ مسکن جگہ، جزاءم بدلہ ہے، بیما اس کا جو، کانو ہے وہ، یکسبون کسبہ سے، کاف سین با وہ کمائی کرتے. منافقین ناپاک پلید ہیں. 95 یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹیں گے جنگ سے تو یہ آ کر قسمیں کھائیں گے، یعنی جھوٹی قسمیں، اور یقین دلائیں گے کہ ہم تو بڑے مجبور تھے، ہمارا بھی بڑا دل تھا ساتھ جانے کا، ہم بھی چاہتے تھے کہ جہاد پر جائیں. وہ ایسا کس لیے کہیں گے؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں.
درگزر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں کچھ نہ کریں، یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، چھوڑ دیں۔ جس کا زیادہ گناہ ہوتا ہے نا، اسے بات کرنے کے بھی دل نہیں چاہتا، چھوڑ دیں، اعراض کریں، درگزر کریں۔ اپنا وقت ان بیکار لوگوں پر ضائع مت کریں، یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ منافقین کو رجس ان کے دھوکے اور جھوٹ فریب کی وجہ سے کہا گیا، اور یہی پیچھے مشرکین کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو لوگ تھے بہانے کرنے والے، یہ کوئی مجبور لوگ نہ تھے، یہ صحت مند تھے، یہ مالدار تھے، ظاہری شان و شوکت والے تھے، اچھے لباس والے تھے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو رجس کہا، پلید کہا، گندا کہا۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ لباس دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو ان کے دل اور اعمال گندے تھے، پلید تھے، جبکہ بظاہر یہ بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے، بڑے شان و شوکت والے تھے، بڑے خوبصورت ان کے گھر تھے، بڑا خوبصورت ان کا رہن سہن تھا، لیکن عمل خوبصورت نہیں تھے۔ تو اللہ نے ان کو ناپسندیدہ کہا۔ اگر کوئی شخص بہت خوبصورت، صحت مند، قیمتی لباس میں ہو، مگر اس کا دل خوبصورت نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو، تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نہ کسی کے ناک نقشے کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہوتا ہے کہ کون کتنے اچھے طریقے سے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو دیکھتا ہے دلوں کو۔ دنیا والے ایسے لوگوں سے مرعوب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ یہ رجس ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں تو قدر کس کی تھی؟ بلال کی، سیاہ رنگ، موٹی چپٹی ناک، پھٹے کپڑے، لیکن دل ایمان والا۔ اور اللہ نے ان منافقین کو بتایا کہ تمہاری اللہ کے یہاں کیا قدر ہے۔ یہ رجس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ کباڑ خانہ ہے، جسے جہنم کہا گیا، یعنی ان کا آئندہ پرماننٹ ریزیڈنس وہی ہوگا۔ جہنم کا بھی سب سے نچلا حصہ، ایسے نہیں کسی بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ان کی کمائی ہوگی، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں وہ کر کے گئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا، ان پر عمل نہیں کیا۔ اور آج بھی یہی حال ہے، لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر کسی کی نیت اچھی نہیں، عمل اچھا نہیں، تو خواہ وہ کتنی ہی قسمیں کھا کھا کر اللہ کا یقین دلائے، لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا بننے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کے یہاں تو وہ ناپاک ہے۔ ایسوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی صفائی کون کرے گا؟ جہنم کی آگ کرے گی۔ جس طرح سے دنیا میں بھی ہم گندی اور ناپاک چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، فالتو چیزوں کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی گندی اور ناپاک چیزیں ہیں جن کو جلا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کہ بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے اللہ کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ بخاری 6434۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کچرا پھینکنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر میں جب کچرا ہو تو آپ اس کو رکھنا چاہیں گی؟ ایک دن اگر کچرے والا نہ آئے نا تو دوسرے دن آپ اس پر برس پڑتی کہ کچرا کتنا ہو گیا۔ تو کچرا تو ہر کوئی پھینکنا چاہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی کچرے کی طرح لوگ ہوں گے، یہ بھی ناپاک اور پلید ہیں، ان کو آگ جلا دے گی۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ لوگوں کے سامنے میرا کردار کیسا ہے یہ فکر نہیں کرنی، اللہ کے سامنے اپنا کردار پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ منافقین کو ناپاک پلید کہا گیا، منافقین کے طرز عمل سے ہمیں بچنا ہے۔ آیت نمبر 96۔ یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، حالنفا لکم، تمہارے لیے، لتردو، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، را ضاد واو، عنہم، ان سے، فإن، پھر اگر، تردو، تم راضی ہو بھی جاؤ، عنہم، ان سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یرضا، نہیں وہ راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، ان لوگوں سے جو فاسق ہیں۔ اللہ کی رضا اور لوگوں کی رضا۔ 96۔ منافقین قسمیں کھاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ حشر آیت 30 میں آتا ہے تم ان کے دل میں اللہ سے بڑھ کر خوف رکھتے ہو، یعنی تمہارا خوف زیادہ شدید ہے اللہ کے خوف سے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا بنانے والے سے نہیں ڈرتے۔ وہ جو سب کچھ جانتا ہے، وہ اندر کا حال، وہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے، لیکن اس سے ڈرتے نہیں ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں کہ دنیا ناراض نہ ہو جائے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے، عقل کی کمی ہے۔ تو انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ میں کتنے کام اللہ سے ڈر کے کرتی ہوں اور کتنے کام دنیا والوں سے ڈر کے کرتی ہوں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میں کیسی مسلمان ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر منافقانہ روش ہے کہ بندہ بندوں کے ڈر سے تو اچھا کام کرے مگر اسے اللہ کا ڈر نہ ہو، اور اللہ کے ڈر سے وہ اچھی عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ راضی ہو جائیں ان سے تو اللہ راضی نہ ہوگا، کیونکہ یہ فاسق ہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، پیغمبر نہیں جانتے۔ منافقین کو یہاں فاسق کیوں کہا؟ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہوں، فاسق وہ ہوتے ہیں جو نافرمانی میں بہت آگے نکل جائیں۔ کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان سرکش بن جاتا ہے، اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے اور پھر وہ حد سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رب کیا کہے گا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ سے ایک حدیث روایت ہے ترمذی میں، جو اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، اللہ اسے بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ کتنی زبردست حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں دنیا کے آگے جھکنا ہے نا، دنیا کے آگے رونا ہے، دنیا کو منانا ہے، اب تمہاری زندگی گزرے گی اس میں، کبھی اس کو مناؤ، کبھی اس کے آگے جھکو، کبھی اس کے گھر جاؤ، کبھی اس کے گھر۔ لیکن جو صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے سب کو کر دیتا ہے، یعنی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بدلہ سب سے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین انصاف کر دیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں اپنے رب کو دیکھنا ہے، دنیا کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ پوری زندگی کسی کے ساتھ احسان کرتی رہیں، ایک سال ہی احسان کریں، لیکن اس دوران اگر آپ نے ایک غلطی کر دی نا، پھر دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسا لگے گا کہ اس دنیا میں اس کے لیے سب سے بری آپ ہی ہے۔ لوگ اچھائی نہیں دیکھتے، لوگ یہ دیکھتے کہ اس نے یہ غلطی کیسے کی، اس نے یہ کہا کیسے، وہ یہ دیکھتے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا بھی کتنا کیا تھا، اس کی نیکیاں بھی کتنی ہیں۔
تو ایک طرف رب ہو اور ایک طرف بندے، تو اللہ کا انتخاب ہی کامیابی ہے۔ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو راضی کرنے والے اپنے اعمال خراب کرتے ہیں، خود کو تھکاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اس قسم پر موقوف ہو، پھر وہ اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ یعنی آپ جھوٹ سے بچیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر کسی کے ساتھ آپ کی جھوٹی بات، جھوٹا جملہ، جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا، تو آپ کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جائے گا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی رضا میں کامیابی ہے، اللہ راضی ہو جائے، لوگ خود راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں کے لیے خود کو تھکانے سے بہتر ہے رب کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے خود کو تھکائیں۔ لوگوں کی فکر سے زیادہ رب کی فکر کریں۔ آیت نمبر 97۔ الاعراب، دیہاتی کون ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا جنگلوں میں جو رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، گاؤں دیہات میں رہنے والے بدو جنہیں کہا جاتا ہے۔ اینڈرابا، اشد، زیادہ سخت ہے، شین دال دال، اس میں تفصیل ہے۔ کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور نفاق میں، نون فا قاف۔ واجدر، جیم دال را، اور زیادہ لائق ہے، جدرتن، کسی کام کے لائق ہونا۔ اللہ کے نا، یعلمو، وہ جانے، حدود، حد دال دال، حدود کو، حد کی جمع حدود، ماں اس کی جو، انزلہ نازل کیا یعنی کہ اتارنا، اللہ نے، علی رسول ہی اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم کو علم والا، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ جہالت سخت دل کی علامت۔ قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ دیہاتی اللہ کی حدود کو نہیں جانتے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے وہ کفر اور نفاق میں بہت پکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان میں علم نہ ہو تو منافقت پختہ ہو جاتی ہے، اور اگر دنیاوی علم بھی نہ ہو تو اور زیادہ کفر میں پکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم چاہے دنیا کو ہو یا دین کا، وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، انسان کی شخصیت پر اثرات نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہ بھی ہو اور دنیاوی علم ہو، تو بھی اس شخص کے اندر ایک دیہاتی ان پڑھ جاہل کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تہذیب ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ دیہاتیوں کے اندر جو سختی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ علم کا نہ ہونا ہے، کیونکہ وہاں علم کی محفلیں، مواقع بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا انداز، کڑک اور ان کا لہجہ، ان کا ایٹیٹیوڈ سب نمایاں ہوتا ہے۔ شہروں میں پھر بھی لوگوں کو علم کے کئی مواقع ملتے ہیں، یہ بھی آپ جانتی ہیں، کہیں ورک شاپ ہو رہی ہے، کہیں کوئی کلاسز ہو رہی ہیں، کہیں جو درس ہیں، کہیں نہ کہیں الحمدللہ کوئی نہ کوئی موقع مل ہی جاتا ہے کچھ سیکھنے کا۔ لیکن دیہات میں سہولیات نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ مدینے کے لوگوں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ علم کی باتیں پڑتی رہتی تھی، یعنی کہ جو مدینے میں لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کی کوئی نہ کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ ہی جاتی تھی، تھے تو وہ بھی سخت، لیکن جو دیہات سے آتے تھے نا وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے مدینے کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، اب مدینے سے باہر کی باتیں ہو رہی ہیں، جو مدینے سے باہر دیہات میں لوگ رہتے ہیں، تو وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادیہ میں رہا وہ جفاکار رہا، یعنی دیہات میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سخت دل ہوتے ہیں۔ جفاکار یعنی سخت دل والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جنگلوں میں جا بسے وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے،
جو شکار کا پیچھا کرے وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرابی آئے، یعنی کہ کچھ دیہاتی آئے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا نواسا غالباً حسن موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، اسے پیار کیا۔ تو اس دیہاتی نے بڑی حیرانگی کے حالت میں پوچھا کہ آپ لوگ بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ تو دیہاتی نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحم کا جذبہ نکال دیا تو میں کیا کروں؟ یعنی بخاری۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اکثر ایسے لوگوں سے آپ کو بھی سامنا ہوا ہوگا جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ واقعی سخت دل ہوتے ہیں۔ ان کو آپ دین کی بات بتائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ خواتین جو شہر میں رہتی ہیں اور جو چاہے وہ دنیا کی ہی علم بہت زیادہ حاصل ہے، انہوں نے کیوں نہ کر لیا ہو، لیکن جو علم والی خاتون ہوتی ہے نا، انہیں بات بہت جلدی سمجھ آتی ہے۔ تو علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، فائدہ تو دیتا ہے۔ لیکن جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر دیہات کے لوگ باپ اگر بچے کو گود میں لے لے تو اس پر بڑا اوبسیشن کرتے ہیں۔ بتاؤ ذرا، اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا، یعنی عجیب رسمیں، عجیب باتیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ان کی سیرت ہمیں جو ملتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، ان کو گود میں لیا کرتے تھے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، الشورى 2:15۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کرے ان کے لیے اپنا بازو جھکا دو۔ یہ کاندھے جھکا کے رکھنا ہے، عاجزی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ قال اللہ تعالی اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، المائدہ 54۔ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ آج الٹا ہی چل رہا ہے، آج کفار پر بڑے نرم ہیں اور اپنے مسلمانوں پر بڑے سخت ہیں۔ عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ آپ ذرا گھر پر جا کے دیکھیے گا کیسے ہم گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں پر، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، وہ غصہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس خاندان پر اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اماں بھی سلو بولیں گی، ابا بھی سلو بولیں گے، بچے بھی سلو بولیں گے۔ بچے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اماں ابا کے فالوورس ہوتے ہیں۔ اماں گلا پھاڑتی تو بچے بھی پھاڑتے ہیں۔ ہمارے بچے اس لیے چیختے ہیں نا، ہم چیختے ہیں۔ تو اپنے لہجوں کو ہمیں دھیما رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی بھلائی ہے، اللہ جس پر یہ بھلائی اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جسے نرمی میں حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ جتنی نرمی اپنے اندر اختیار کریں گی اتنا اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ آپ چاہے دین کی بات کر رہی ہیں، کسی کو آپ ڈانٹ بھی رہی ہیں تو نرمی سے اپنے لہجے میں نرمی لے کر آنا ہے۔ امام سوری نے کہا، کیا جانتے ہو نرمی کیا ہے؟ چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا نرمی ہے۔ ہم رکھتے ہیں اپنی جگہوں پہ چیزوں کو، بچوں سے کسی شکل سے بات کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیا ہمارا جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے، کیا لہجہ ہوتا ہے، کس کو کیا مقام دینا چاہیے۔ ہم تو سب کو ایک ہی مقام دے رہے ہوتے ہیں، سب کو ایک ہی طریقے سے ریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نرمی اللہ کی صفت ہے، سختی جس چیز میں ہوگی وہ اسے بدنما کر دے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ نرمی۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، ان کی چال، ہر چیز میں نرمی تھی۔ جس گھرانے میں نرمی نہیں اس گھرانے پر خیر نہیں آئے گی۔ الحدیث، جس چیز میں نرمی نہیں اس چیز میں خوبصورتی نہیں۔ نرمی کا مظاہرہ کرو، تمہارے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی۔
جو شخص نرم ہو، عاجزی کرنے والا ہو، اس پر اللہ رب العالمین آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں۔ کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تو آنکھیں بہنے لگتی، نرم دل ہونے کی علامت ہے۔ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر لائنز پڑ گئی تھی رونے کی وجہ سے، یعنی آنسو بہنے کی وجہ سے۔ اور کتنے، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے اسٹرانگ، کتنے طاقتور، کتنے، یعنی کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکے کی گلیوں میں کلمہ پڑھنے کا شور ہو گیا تھا کہ اب تو اسلام کو طاقت ملے گی۔ عمر مسلمان ہو چکے، وہ عمر اللہ کے سامنے اتنے عاجزی سے رہتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لائنز پڑ گئی تھی ان کے چہرے پر۔ اللہ اکبر۔ نرمی بات کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے، یعنی یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ دل کی نرمی، گفتگو کی نرمی، چال کی نرمی، جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ایک شخص کو اس لیے بخش دیا کہ وہ جب خریدتا تو نرمی کرتا، جب بیچتا تو نرمی کرتا، اور نقصان ہوتا تو بھی نرمی ہی کرتا، یعنی کہ کسی بھی انداز میں اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا ٹون یعنی چینج نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں نرم مزاج تھا۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں کاتب قرآن ہونا۔ آپ قرآن والی بن گئی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، تو آپ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا آنی چاہیے؟ نرمی۔ ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ 98 وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، کوئی ہے جو بنا لیتا ہے، ما ينفقو، اسے جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن، غین رامین، تاوان، غرم کس کو کہتے ہیں؟ جرمانے کو، وہ نقصان جو انسان کو کسی قسم کی خیانت کے بغیر اٹھانا پڑے۔ یعنی یہاں پہ نفاق سے بھرے لوگ ایک کردار پیش کیا جا رہا ہے جن کا دل کیا ہے؟ نفاق سے بھرا ہوا۔ وہ کہتا ربسو، را با صاد، وہ انتظار کرتا ہے، بکم، تمہارے بارے میں، دوائر، گردشوں کا، دال واو رو، دور سے، دور کیا ہوتا ہے؟ دور جو گزر رہا ہے، یعنی کہ دائرہ، دور، پھرنا، یعنی وہ بدلی ہوئی حالت جو اچھی حالت کے بعد آئے۔ علیہم، ان پر، دائرۃ، گردش، سوئی، بری، سو کیا ہوتا ہے؟ برا، واللہ، اور اللہ سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے بدترین منافقین کی۔ 98 زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات دینا، یہ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ یہ تاوان سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ یعنی دیہاتیوں کا ایک گروہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہر قربانی کو اپنے لیے وبال جان سمجھتا ہے، اپنے لیے وبال جان سمجھتا ہے، یہاں تک کہ فرضی احکام بھی تاوان، بوجھ، مصیبت لگتے ہیں، اور اسی انتظار میں تھے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ یعنی انہیں دین کے کام بڑے مصیبت لگتے تھے۔ نماز پڑھنے جاؤ 5 وقت، کتنا مشکل ہے، اللہ کے احکامات انہیں بوجھ لگتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے، ان کو شکست ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اس انتظار میں رہتے تھے کسی طرح یہ دین کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ہم پھر سے وہی آزاد زندگی گزاریں، اپنی منمانیاں کریں۔ تو یہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، جبکہ ان کی اپنی آفت آنے والی تھی، اپنی شامت آنے والی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ مسلمان بھی ہوئے اور مسلمان کے خلاف وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس پریشانی کا شکار تھے کہ اگر مسلمان غالب آ گئے، کیونکہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے،
تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی رہو تاکہ غالب آنے پر ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، مال غنیمت ملے گا، دنیاوی فائدے حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ لیکن اب اسلام لا کر انہیں زکوٰۃ بھی دینا پڑ رہی تھی کیونکہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، تو یہ کام انہیں تاوان کی طرح لگتے ہیں۔ تو اسلام زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھایا جائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ محض باتیں نہیں بلکہ کام دیکھا جاتا ہے۔ نیکی کرتے وقت دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی مومن کی نشانی کیا بتائیے کہ جب بھی اسے کوئی دین کا موقع ملتا ہے نا، اس کے دل میں خوشی آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا، اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھی، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ مجھے قرآن کی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، اللہ آپ کا بڑا کرم۔ تو دین کے کاموں پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی 3112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں 2 صفات بدترین ہیں۔ نمبر 1، رلا دینے والی بخیلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو۔ یعنی رلا دینے والی ایسا بخل پن کہ جس سے آپ کو رونا آئے کہ ہائے مجھے اب پھر زکوٰۃ دینا پڑ رہی ہے، یہ سال آ گیا، میرے تو پیسے کم پڑ جائیں گے، مجھے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور بزدلی کہ کوئی بھی دین کا کام آ رہا ہے اور آپ بزدل بن کے بیٹھ جائیں، بہت مشکل ہے، ٹائم نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے گھر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دین کے کام پر بزدل بن جائیں، لیکن جب دنیا کا کام ہو تو پھر تو آپ دیکھیں کتنی طاقتور ہیں، کیسے دوڑتی ہیں، کیسے آگے آگے بڑھتی ہیں بازاروں میں، کیسی شاپنگز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے کریں، منع نہیں ہے، لیکن دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ محبت اور ذمہ داری سے فرائض پورے کرنے ہیں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے، کردار نمبر 2 آ رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں یہ بھی دیہاتی ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ سچے مومن ہیں۔ مَن یؤمن، کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ یعنی قرآن ایک اتنا خوبصورت کلام ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہاں کوئی بیٹھا ہو گاؤں کا تو وہ تو دل لے کے بیٹھ جائے، کیا ہم سب دل کو ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں قرآن میں ایسے کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری کیٹیگری کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بھی دیہاتی ہیں، لیکن یہ سچے مومن ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہم جب یہودیوں کے بارے میں پڑھا ہم نے، اس میں بھی یہ بتایا کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جھوٹ بھی کہا، لیکن یعنی کہ وہ جنگ میں نہیں جا سکے، لیکن کیا انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، ہاں غلطی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سچے مومن ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے، مَن یؤمن، کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وَیَتَّخِذُ اور وہ بنا لیتا ہے، اخذا سے، اخذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا، بنا لینا، لے لینا، ما اسے جو ينفق وہ خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے نا، وہ خرچ کرتا ہے، قربات، قرب قافرابا، قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وصلوات اور دعاؤں کا، صاد لام واو، صلات کی جمع صلوات، یعنی رحمت، دعا، نماز، ان میننگز میں آتا ہے۔ رسول کی، اعلیٰ خبردار۔ اب یہاں پہ دیکھیں کلمہ تنبیہ ہے، آگاہی ہے، اچھی طرح جان لو۔ یعنی یہاں پر خبردار کا مطلب یہ نہیں ہے، اب ہمارے یہاں تو اردو میں اگر ہم خبردار کسی کو کہتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا نا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آگاہی دینا۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ آگاہی دینا، اویئرنیس۔ انہا بے شک وہ، قربت، قاف رابا، قربت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ وہ کام جو نیکی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ،
من رحمتہ، رحمیم رحم سے، اپنی رحمت میں، یعنی جلد ہی دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ 99 قربت الہی کا ذریعہ ٹاپک۔ کچھ عرب نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ کچھ عرب یعنی کہ دیہاتی نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ صدقہ دینا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ سمجھدار مخلص مسلمان تھے، کیونکہ ناسمجھ لوگ اللہ کے ہر حکم کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں کہ عمل کرنے پر اجر کس قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کردار قرآن میں ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم سب دعاؤں کے کتنے حریص ہوتے ہیں، اور اس وقت کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغمبر لوگوں کے بیچ میں موجود ہے، تو یہ تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ کے نبی سے دعائیں لی جائیں، کہ اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ لوگ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کے پیسے لاتے تو آپ دعائیں دیتے تھے، تو اس سے لوگوں کے اندر بہت خوشی ہوتی اور بہت کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا کہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ ان کی نیکی کے جذبے کو اور بڑھایا گیا کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا، یعنی تمہیں تمہاری نبی کی دعائیں مل رہی ہیں، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا، نبی کی دعا ملے گی، اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ سن لو کہ یہ صدقات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، تو ان کو یہ ریوارڈ ملا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے، ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے مال میں سے نکالیں۔ ایک اور فائدہ بتایا کہ جلد ہی اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی نصیب ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا قیامت کے دن مومن کا سایہ کون بنے گا؟ اس کا صدقہ بنے گا، یعنی کہ جو وہ صدقہ کرتا ہے وہ اس کا سایہ بن جائے گا۔ قیامت کے دن سورج سر پر ہوگا اور اس وقت ہر انسان کتنا پریشان ہوگا اور وہ سائے کی تلاش میں ہوگا، اور ایسے میں صدقے کا سایہ مل جانا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران بھی سایہ کریں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی صفات عفو اور رحیم میں محبت کا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ جو قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس سے قرب الہی مل جائے، اسے کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ مختلف کردار کا بیان میرے رب نے اس قرآن میں کیا، اور ان کا انجام میں اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سا کردار اپنائیں۔ آیت نمبر 100 بہت پیاری آیت ہے۔ والسابقون، اور سبقت کرنے والے، سین با قاف، سابق کی جمع سابقون، سبقن کیا ہوتا ہے؟ یعنی آگے بڑھنا، جس سے آپ کا سبق آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے سبق، ایسے آگے بڑھنا۔ تو یہ کون تھے؟ سبقت کرنے والے۔ اولون، اول سے، سب سے پہلے، اول کی جمع اولون، من المہاجرین، حاجرہ، مہاجرین میں سے، مہاجر کی جمع مہاجرین، والانصار، اور انصار میں سے، نصران، نون صاد را، والذین، اور وہ جنہوں نے اتبعوہم، تابعین، تبع، پیروی کی ان کی، بإحسان، حسین، نون حسن، ساتھ احسان کے، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، کس سے؟ صحابہ کرام کا مقام، عنہم، ان سے، ورضوا عن، اور وہ راضی ہو گئے ان سے، یعنی کہ صحابہ کرام کو دنیا میں ہی اللہ کی رضامندی کا ٹیگ مل گیا۔
وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے جناتن باغات کو تجری بہتی ہے تحت ہر انہار نیچے ان کی نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ یعنی صحابہ کے لیے دائمی جنت. ذالک الفوز یہی ہے کامیابی یعنی کہ سکسیسفل بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کو فالو کرنا پڑے گا نہ کہ دنیا کو. عظیم بہت بڑی سابقون الاولون 100. اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. نمبر 1 مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ رسول کے حکم پر اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، بہت سارے. تو یہاں پہ مہاجرین کا ذکر ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ سابقون. اور بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی. بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے گروپ کو کہا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان کی بات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی بات ہے. تو یہ بس یہ بھی لکھ لیجیے گا بعض کی رائے. نمبر 2 پہ کون آ رہے؟ انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے. انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کی خوب مدد کی، ان کی حفاظت کی، ان کو جگہ دی اور اپنا سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا. تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں. ان سے مراد کون آ رہے ہیں؟ میں اور آپ. تابعین ہیں جنہوں نے، کسی نے کہا کہ تابعین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اسے قیامت تک آنے والے انصار مہاجرین سے محبت رکھنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمانوں کو لیا ہے. یعنی جو بھی کوئی کام کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری تو وہ بھی ان میں شامل ہوگا. صحابہ نے بنایا رجب کا مہینہ، صحابہ نے بنائی یہ تمام چیزیں جو آج لوگ کر رہے ہیں. 12 ربیع کا جشن ہو گیا یا 10واں 30واں 40 ہو گیا. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو ان کے ساتھ جانا ہے جنت میں انشاءاللہ. یہ کون لوگ تھے؟ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کا موقع ملتے ہی نیکی کر لیتے تھے. یہ نہیں بولتے تھے دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، آؤں گا نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ، اچھا بچے بڑے ہو جائیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جیسے ہی سنتے تھے سمعنا وأطعنا، ہر بات کو قبول کرتے تھے اور دوڑ لگا دیا کرتے تھے. صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ کب نیکی کا موقع ملے اور ہم حاضر ہو جائیں. وہ نظر بچانے والے نہ تھے، وہ جی چرانے والے نہ تھے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہ تھے، بلکہ آگے آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے والے تھے، اپنا حصہ ڈالنے والے تھے، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے تھے. تو اصل کامیاب کون ہے؟ جو نیکیوں میں دیر نہ کرے بلکہ نیکی کے لیے فوراً اپنے قدم بڑھا دے اور عمل سے ظاہر کرے کہ میں نے یہ نیکی کر لی الحمدللہ. تو ہم نے کیا سیکھا؟ مشکلات کی گئی نیکی عام حالات میں کی جانے والی نیکی سے زیادہ افضل ہے. ہماری ساری زندگی آخرت سے اٹیچ ہوگی، آخرت ہماری پرائیورٹی ہوگی، تب ہم صحابہ جیسے عمل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے. آیت نمبر 101 وَمِمَّنْ اور ان میں سے جو حولکم تمہارے پاس ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون کچھ منافق ہیں، ومن اہلی اور کچھ رہنے والوں میں سے، المدینہ مدینہ کے،
مردو جو اڑ گئے ہیں. اب یہ لفظ دیکھیں میم را دال، اس کا مطلب ہے ہموار چکنی چیز، چکنے پتھر کی مانند جس پر کچھ بھی نہیں ٹھہرتا اور پھسل جاتا ہے. تو یہ لوگ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی، ہر بات کہتے ہیں نا کہ اوپر سے گزر جاتی ہے، جتنا بھی کچھ بتا دو سمجھ نہیں آتا. تو مردو کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے، سرکش، مرید. عن النفاق، منافقت پر. لا تعلموہم، نہیں تم جانتے انہیں، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے کیا بات کلیئر کی جا رہی ہے، نہیں تم جانتے انہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی وہ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے. وہ کیسے کہ اللہ نے انہیں وہ دکھایا جو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ جانتے تھے غیب، لیکن جو اللہ نے انہیں غیب دیا. کبھی بھی ایک دم کلیئر کہہ کے نہیں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، اچھا آپ یہ بتاؤ کہ پھر اللہ کے نبی نے معراج کیسے دیکھی، اچھا اللہ کے نبی نے جنت دوزخ کیسے دیکھی. یہ ہے حقیقت کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ غیب کی باتیں بتائیں جو عام انسانوں کو نہیں پتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، لیکن صرف وہ جو اللہ نے ان کو. لا تعلموہم، نہیں تم جانتے انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی بات ہوگی. نحن، ہم، نعلموہم، جانتے ہیں انہیں، یعنی ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں. سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں. مرتین، دو بار، یعنی ایک بار نہیں دو بار. میم را را، مرتون ایک بار اور مرتین دو بار، یعنی کہ ڈبل سزا. کیسی؟ یعنی کہ دنیا میں رسوائی اور قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب. یردونا، وہ لوٹائے جائیں گے، رو دال دال، الی عذاب، طرف عذاب کے، عظیم، بہت بڑے. 101. سرکش منافق. منافقین میں کچھ ایسے تھے جو منافقت کے بڑے درجے پر تھے، انہیں کہا گیا سرکش منافق، حد سے گزرنے والے. مردو عن النفاق، جن کو ٹائٹل دیا گیا، یہ عادی مجرم بن چکے تھے، بار بار گناہ مردو عن النفاق پر لے جاتا ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، مگر جب انسان باز نہیں آتا تو اس کا دل اللہ رب العالمین نفاق سے بھر دیتا ہے. انسان ایک دفعہ دھوکہ کرتا ہے، ایک دفعہ چوری کرتا ہے، لیکن بار بار کرنے پر وہ مجرم بن جاتا ہے، یعنی عادی مجرم بن جاتا ہے، اسے عادت ہو جاتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کے لیے حد جاری کی تو وہ توبہ کرنے لگا اور معافیاں مانگنے لگا کہ اب نہیں کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ کبھی پہلی دفعہ کسی کی خیانت نہیں کھولتا. یعنی اللہ نے تیری کئی دفعہ کی خیانت کو چھپا لیا تھا، اگر آج یہ خیانت کھلی ہے نا تو کئی دفعہ یہ کام کر چکا ہے. اللہ پہلی دفعہ کی خیانت نہیں کھولتا. وہ کہہ رہا تھا کہ توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اچھا آج تو معاف کر دے، صرف پہلی بار اس نے کیا ہو. تو کہا نہیں، اللہ پہلی دفعہ خیانت کھولتا ہی نہیں ہے. اللہ تو پہلے موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے، اب باز آ جائے. تو یہاں پر حضرت عمر کی بات سے بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے کہ شاید انسان اب اس گناہ سے باز آ جائے. ان منافقین کے نام بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیے، یعنی جو غیب کی بات آ رہی ہے نا، تو تقریباً یہ 80 یا 82 بتائے جاتے ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے کہ ان سے آپ ہوشیار رہیے گا، ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، یہ پکے سرکش منافق ہیں. مردو عن النفاق، ان کو ٹائٹل دیا گیا. اور کس کو بتایا تھا یہ نام اللہ کے نبی نے؟ سورہ محمد 29:30 میں ان کے بارے میں آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ ان کے دلوں میں منافقت یعنی کہ مرض ہے، اللہ ان کے دلوں کے چھپے بغض کو نکالے گا. اللہ ان کے دلوں کے چھپے بغض کو نکالے گا نہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں.
آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے، ان کی باتوں کے انداز سے ان کو جان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یعنی منافق کے اللہ رب العالمین نے اتنی عادات بتا دی ہیں کھول کر کہ اگر منافق کے بارے میں جائزہ لینا ہے تو ان صفات کو دیکھ لیں۔ لیکن ہاں، آج کے دور میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو پکی منافق ہو، یہ تو حق صرف اللہ کا تھا جو اللہ نے ظاہر کیا۔ انسان کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ کون منافق ہے، تو کبھی بھی کسی کو منافق نہ کہیں، کیونکہ منافق کی سزا بڑی دردناک قرآن میں بتائی گئی ہے۔ کیا پتا جو ہمیں اس کی بات یا اس کا انداز ایسا لگ رہا ہو، لیکن در حقیقت ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں کہ ہم کسی کو پہچان سکیں۔ لیکن یہ کردار بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، وعدہ خلافی ہو، یا سامنے کچھ اور پیچھے کچھ والی عادات ہو۔ تو منافق، اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا کہ منافق اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں، ان کی عادات، ان کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ منافق نماز میں سستی کرتا ہے، اسے خرچ کرنا بوجھ لگتا ہے، اللہ کی راہ میں ہر کرنے والی نیکی اسے تاوان لگتی ہے، یعنی بڑی بھاری لگتی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ سرکشی ہو جائے تو توبہ استغفار سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ گناہ پر گناہ سرکش بنا دیتا ہے۔ سرکش انسان پر حق بات اثر نہیں کرتی، دل میں خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 102۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، تو آخر کی جمع کیا ہے؟ آخرون، سابقون اولون کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اعترفوا، عین رافع، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا خالام سواد، انہوں نے ملا دیے، خالام تو انہوں نے ملا دیے، یعنی کہ خلط ملت کر دیے، ملا جلا دیے، کچھ اچھے کچھ برے، عملاً کچھ عمل صالحہ نیک، و آخرہ، اور دوسرے سیئہ، تین واو حمزہ، برے، یعنی کہ سو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو غم میں ڈال دے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو یا آخرت کے معاملات میں۔ اسأل اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ یتوبو، کہ وہ مہربان ہو، علیہم، ان پر، انا، بے شک اللہ غفور رحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ملے جلے اعمال کرنے والے۔ اب یہ ٹائٹل اور یہ ٹاپک ہمیں کچھ بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ملے جلے اعمال کرنے والے۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 لوگ تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 6 ساتھی جو منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، بس سستی کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے، چونکہ سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ جائیں گے، لیکن سستی نے انہیں پیچھے کر دیا۔ تو اس میں ان لوگوں کا بتایا گیا کہ ان کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ قوت فیصلہ کرنے کی کمی تھی۔ کچھ لوگ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی جھوٹے ہیلے بہانے پیش نہیں کیے، بلکہ اعتراف جرم کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے جنگ تبوک سے، تو انہوں نے جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور قسمیں کھائیں کہ ہم کچھ نہ کھائیں گے، کچھ نہ پیئیں گے، اور بلکہ سوئیں گے بھی نہیں جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر دیں۔ یہ مخلص مسلمان تھے جنہیں اپنی غلطی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف یہی مثال نہیں بلکہ کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت کے جس سے غلطی ہو گئی اور اس نے آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، آپ مجھے میری حد جاری کریں، اور اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ پھر دوسری طرف آ گئی تو اس کی پھر بعد میں اس کو سنسار کیا گیا تھا۔ تو بہت سارے مومن ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جب ان سے غلطیاں ہوئی تو انہوں نے آ کے اعتراف کیا اور اپنے لیے سزا کا اللہ کے نبی سے کہا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ ملے جلے عمل کرنے والے، یعنی ملے جلے عمل، یعنی نیکیاں بھی کرتے تھے لیکن غلطی بھی ہو جاتی تھی، لیکن غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے تھے کہ بس میں نے تو صحیح کیا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اعتراف کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمبل ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے جن کا ذکر ابھی پڑھا ہم نے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ سرکشی کرنے والے تھے، وہ اپنی غلطی پر مزید غلطیاں بڑھا دینے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ تھے۔ انسان کے ایمان کا لیول ہمیشہ ہائی نہیں رہتا، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور انسان کبھی نیکی کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہم اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ہمیں بعد میں بڑا گلٹ ہوتا ہے، ہائی میں نے کیوں ایسی بات کہی تھی، مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کی دل آزاری ہو گئی۔ تو ایسی جو کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ میں تو کہتی ہوں ہمیشہ صحیح ہوں، جو کسی کو برا لگے بھلا لگے، تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہوں کو اور بڑھا رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب 7ویں آسمان پر حضرت
ابراہیم سے ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، کچھ ایسے تھے جن کے چہروں میں داغ دھبے تھے، روشن چہرے والے سابقون اور داغ دھبے والے جن کے کچھ گناہ بھی تھے اور کچھ نیکیاں بھی تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جنت میں جانے کے بعد ان کے چہروں کو صاف کر دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، وہ دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ملے جلے کام کیے اور توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اپنی رحمت سے ان کے داغ مٹا دیے۔ ان کی بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک قسم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جن کی معافی نہیں ہوگی اور وہ جہنم میں جائیں گے، جلنے کے داغ ان پر رہ جائیں گے، ایون جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ داغ نظر آئیں گے اور ان کو اہل جنت جہنمیون کہیں گے۔ آخر کیا ہوگا کہ ان کے لیے وہ داغ رسوائی کا باعث ہوں گے۔ جنت میں رہتے ہوئے بھی انہیں یہ رسوائی ملے گی، لیکن لمبے عرصے کے بعد وہ داغ بھی دھو دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی جرأت کے ساتھ غلطی نہ کریں، غلطی ہو جائے تو دیر نہ لگے واپس پلٹنے میں، کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ توبہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، غلطی کا اعتراف اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ 103 خذ اخذا لے لیجئے، کیا لے لیجئے؟ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، یعنی کہ زکوٰۃ کی وصولی کی بات ہو رہی ہے۔ صدقات صدقہ صدقہ تطہرہم، آپ پاک کیجئے انہیں، تطہیر کہتے ہیں ظاہری صفائی کو، وتزکیہم ذا کاف واو، اور تزکیہ کیجئے ان کا، یعنی اندرونی صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ نشوونما صفائی ایمان میں اضافہ کا باعث ہے، بیہا ساتھ اس کے، وصلی اور دعائے رحمت کیجئے، اس کے نیچے لکھے ہیں رحمت، دعا، نماز، نماز جنازہ، ان چاروں کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازے پیچھے تو روک دیا گیا تھا نا، لیکن منافقین کے لیے، لیکن وہ لوگ کہ جو غلطیاں کریں اور پھر معافیاں مانگ لیں، ان کے لیے آپ دعائیں یہ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، معافیاں بھی بخشش بھی مانگی جا سکتی ہیں علیہم، ان کے حق میں۔ انا بے شک صلاۃ کا دعا آپ کی، سواد لام واو سکن، سکون کا ذریعہ ہے، سین کافتون لہو، ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 103 گناہوں کا کفارہ صدقہ ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ گناہ ہو، غلطی ہو، اللہ کے سامنے روئیں اور معافی مانگیں، پھر صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نادم ہیں، شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پر، یا زکوٰۃ فرائض جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے صدقہ لیں، یہ ان کو پاک کر دے گا، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ جب یہ معافی مانگیں، صدقہ کریں، جیسے پیچھے منع کیا تھا تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگیں، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر سکون کی بات ہوئی، سکون کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ گناہ پر دل بے چین ہوتا ہے تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ معافی، صدقہ دینا اور دعا کرنا، اپنے لیے دعا کروانا یا اپنے لیے خود دعا کرنا۔ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگ خود دعائیں کریں۔ تو لوگوں کی دعائیں کہتے ہیں نا کہ بد دعا بھی لگتی ہے، اسی طرح دعا بھی لگتی ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائیں خیر کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے کہ آپ اسے دعائیں خیر دیں، یہ اس کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیہ فرمائیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ اس کے مطابق دعا فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ مسلم 6592۔ سیدنا نعمان بشیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ ابو داؤد، یعنی کہ دعا لوگوں کو دینی چاہیے اور خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں تجھے بھی اسی کے مثل ملے۔
مسلم، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، صدقہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعائیں جو ہیں لوگوں کو لگتی ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ 103 ہمیں صدقے کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی یا بخل نہیں کرنا، گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً معافی، صدقہ، دعا سے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو اس کی ہمیں ٹپ بھی بتا دی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔